یا ایھا الذین آمنوا، خطاب نمبر 5، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم ڈرنے لگے اللہ سے وہ دے دے گا تم کو حق و باطل کی تمیز۔ فرقان قرآن کریم کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے، وانزل الفرقان، اور فرقان کہتے ہیں ما یفارق بہ بین الحق والباطل، راغب نے مفردات میں کہا ہے جس کے ذریعے حق و باطل کی پہچان ہو۔ لوگ کہتے ہیں نا یار ہمیں پتہ نہیں چلتا، اختلافات ہے، بھئی تم کو پتہ اس لیے نہیں چلتا کہ تقویٰ نہیں، پرہیزگاری اختیار کر لو، حلال کھاؤ، حلال کماؤ، حلال خرچ کرو، اللہ اللہ صحیح طرح کرو، دیکھو صلاحیت آتی ہے نہیں۔ کس میں اختلاف نہیں؟ گاڑیوں میں ہے، ہوائی جہازوں میں ہے، ڈاکٹروں میں ہے، انجینئروں میں ہے، اس کے باوجود عمارات بن رہی ہے، علاج معالجے ہو رہے ہیں، دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ دا سلور واڑا مذہبا سر یہودی، دا سلور واڑا مذہبا سر یہودی، او ما ہوتا پکے پیدا کرو اختلاف۔ کوئی اختلاف نہیں، اختلاف لوگوں نے پیدا کی۔ امام شافعی کے متعلق خطیب نے تاریخ دمشق میں متوارث لکھا ہے، سند کے ساتھ لکھا ہے، حالانکہ خطیب وہ ہے لا یذکر ابا حنیفہ الا بابی جیفہ۔ شیخ زاہد کو سریر لکھتے اما الخطیب فکان مریض القلب، اس کے باوجود اس نے لکھا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب امام اعظم کی مسجد تشریف لے گئے بغداد، جہاں امام صاحب کا روزہ ہے قریب، تو حضرت نے زور سے آمین نہیں کہا، زور سے بسم اللہ نہیں پڑھا، فاتحہ سے پہلے امام شافعی زور سے بسم اللہ پڑھتا اور آمین بھی زور سے نہیں پڑھا۔ کسی نے حضرت سے کہا امام شافعی سے کہ کیوں؟ فرمایا یار قریب میں امام ابو حنیفہ کا مزار ہے، مجھے شرم آتی ہے، تو بزرگوں کے قریب میں ان کے ساتھ اختلافات کرو، استحییت من صاحب القبر۔ کتنا محبت ہے دل میں، اور کہتے ہیں یہ شعر امام شافعی کا ہے نا، اعد ذکر نعمان لنا ان ذکرہ هو مسک ما کررتہ یتدوع۔ امام ابو حنیفہ کا تذکرہ میرے سامنے خوب کرو، کیونکہ وہ مشک ہے، جیسے جیسے آپ ذکر کریں گے مہکتا جائے۔ اے ایمان والو، اگر تم ڈرنے لگے اللہ سے دے دے گا تم کو حق و باطل میں پہچان۔ اللہ اکبر۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب فرماتے تھے کہ مسلم لیگ کے نظریے کے تحت اگر ملک بن جائے تو مسلمانوں کا فائدہ ہوگا۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد فرماتے تھے کہ اس طرح ہندوستان کے مسلمان مدرسے مساجد نہتے ہو جائیں گے اور ہندو ان کو مندر بنا لیں گے، تو مسجد اور مدرسوں کو بچانے کے لیے تقسیم کی ضرورت نہیں ہے، ہر جو لے رہا رنگ بوئی دیگر رس۔ اختلاف نے کچھ شدت بھی اختیار کی، خانقاہ خانہ بون اور جمعیت علماء ہند اور ان کا دفتر دہلی، ان میں کچھ تنازع شدید تھا، ہو جاتا ہے۔ رنج کی جب گفتگو ہونے لگی، آپ سے تم سے تو ہونے لگی۔ اس دوران ایک دن مولانا عبد الرحمن کے امبلپوری رحمت اللہ علیہ کی روایت ہے، حکیم الامت کو کسی نے بتایا کہ مولانا حسین احمد مدنی گرفتار ہو گئے، انگریزوں کے خلاف جلسہ تھا اور اس پر CID ہو گئی، حضرت شیخ الاسلام جیل چلے گئے۔ مولانا اشرف علی صاحب کچھ دیر بیٹھے رہے اور پھر اٹھے، خانقاہ میں ٹہلائی شروع کی اور بائیں پہلو پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرا دل جو ہے مولانا حسین احمد کا ملنگ ہے، اور دل ہے جو نکلا جا رہا ہے حضرت مولانا حسین احمد سے، مجھے اتنی محبت کا پہلے پتہ نہیں۔ یہ دیکھو ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب بہت زیادہ قاعدے اور قانون کے پابند تھے، تو انہوں نے ایک بورڈ لگایا تھا کہ یہ اوقات میرے ملنے کے ہیں اور بے وقت زحمت نہ دی جائے۔ رات کو 11-12 بجے یا پتہ نہیں کس وقت مولانا حسین احمد صاحب مدنی، مولانا مفتی کفایت اللہ، مولانا احمد سعید دہلوی یہ آ گئے، بورڈ دیکھا تو یہ تو بورڈ لکھا ہوا۔ مولانا مدنی کو اللہ تعالیٰ نے تواضع بہت دیا تھا،
کیا فرق پڑتا ہے، اندر سوتے ہو تو یہی سو جاؤ، باہر چادریں بچائی اور آرام کرنے لگے۔ جب صبح کا وقت ہو گیا، مولانا اشرف علی صاحب گھر سے باہر مسجد جانے لگے، ایسا دیکھا کہ یہ کیا ہے؟ کسی نے کہا مولانا حسین احمد صاحب، مولانا کفایت اللہ، کہ یہاں کیوں لیٹے ہیں؟ مولانا مدنی نے کہا یہ بورڈ ہم نے لگایا ہے، آپ ہی نے تو لگایا ہے، زحمت نہ دی جائے تو زحمت کیسے دیں گے؟ آپ نے فرمایا او ہو، اس بورڈ نے تو آج کا دن میرے غم کا دن بنا لیا، اور میں مولوی شفیع صاحب اس کو آج ہی اترواؤ، بس میری توبہ ہے۔ یہ کون لوگ آئے اور کہاں لیٹ گئے، میں اس دن کو کیسے بھولوں گا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرنے لگے، یجعل لکم فرقانا، اللہ دے دے گا تم کو حق و باطل میں تمیز۔